انسان روئے زمین پر تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پر پیدا فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی دولت سے نوازا ہے۔ اس کے باوجود انسان کو اپنے جسم پر مکمل تصرف حاصل نہیں۔ انسان اپنے جسم کو بھوک و پیاس سے نہیں روک سکتا، انسان نیند کو نہیں روک سکتا، انسان اپنے جسم کو بیماری لاحق ہونے سے نہیں روک سکتا، اور انسان اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکتا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس بے بس اور لاچار انسان کو اس کائنات میں اس قدر تصرف حاصل ہے کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے لیے راستے بنا لیتا ہے، دریاؤں کا رخ موڑ لیتا ہے، فضاؤں اور سمندروں کو مسخر کر لیتا ہے، زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے اپنے لیے فائدہ مند اشیاء نکال لیتا ہے، اور ستاروں اور سیاروں کو مسخر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یعنی ایسا انسان جس کو اپنے وجود پر بھی تصرف نہیں، وہ کائنات میں اس قدر تصرف رکھتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا اس کائنات کی تخلیق میں نہ تو کوئی کردار ہے اور نہ ہی کوئی حصہ ہے، تو وہ کون سی ذات ہے جس نے ایک ایسے انسان کے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا جو اپنے وجود تک کو تسخیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ اگر یہ سوال انسان یا سائنس کے سامنے رکھ دیا جائے تو دونوں اس کے کسی عقلی اور منطقی جواب دینے سے قاصر ہیں۔ آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے جہاز چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے تابع کر دیا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور پھر آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے کھانے کو پھل نکالے، اور کشتیاں تمہارے تابع کر دیں تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی رہیں، اور نہریں تمہارے تابع کر دیں، اور چاند اور سورج کو تمہارے تابع کر دیا جو ہمیشہ چلنے والے ہیں، اور دن اور رات کو تمہارے تابع کر دیا۔ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کائنات تخلیق فرما کر اس کو انسان کے تابع کر دیا تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر عقل و دانش کی عدالت میں اس سوال کو پیش کیا جائے تو وہ اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ ایک ایسی مخلوق جو اپنی ذات پر ہی قدرت نہیں رکھتی، وہ اتنی بڑی کائنات میں متصرف کیسے ہو سکتی ہے۔